السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزادی ڈیجیٹل۔ میں ہوں نسرین شیخ۔ پروگرام حالات حاضرہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جوید اقبال ہاشمی صاحب۔ آج ہم مختلف موضوعات پہ بات کریں گے۔ سب سے اہم موضوع جو ہے وہ کوٹلی جو ہے وہ تجاوزات کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس میں یہ بھی شامل کریں گے کہ ان تجاوزات کے حوالے سے کون رکاوٹ ہے اور شہریوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہاشمی صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کوٹلی کی انتظامیہ بڑی متحرک ہوئی ہے تجاوزات کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میڈم نسرین۔ کوٹلی چونکہ ہمارا شہر ہے اور آزاد کشمیر کا جو آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا شہر ہے، آزاد کشمیر بھر میں تجاوزات کے حوالے سے ہم روزانہ بات کرتے رہتے ہیں، اور موجودہ وزیر اعظم نے تجاوزات کے خاتمے کے لیے احکامات بھی جاری کر رکھے ہیں۔ مظفر آباد کی جو ڈویژنل انتظامیہ ہے اس نے مظفر آباد کی حد تک کام شروع کر رکھا تھا، لیکن ساؤتھ میں تجاوزات کے خلاف جو ہے نا ابھی تک کوئی مؤثر کام نہیں ہوا تھا۔ ایسے میں کوٹلی میں ایک نئے ڈپٹی کمشنر گئے ہیں، ناصر رفیق صاحب۔ ناصر رفیق صاحب نے تقریباً 7-8 سال پہلے جب وہ اے سی تھے کوٹلی میں، تو انہوں نے تجاوزات کے خلاف ایک مؤثر مہم چلائی تھی۔ اس وقت مسعود الرحمان صاحب ڈپٹی کمشنر تھے کوٹلی میں۔ اب مسعود الرحمان صاحب مظفر آباد میں کمشنر ہیں، اور یہاں یہ مظفر آباد کی آتا تو انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے، اور ناصر رفیق صاحب نے کوٹلی میں بس یہ ڈپٹی کمشنر ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد جو سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے وہ انہوں نے مقامی جو عرصے سے ایک ہی جگہ پر تعینات تھے پٹواری، ان کے تبادلہ جات کیے ہیں، جو ایک ہی جگہ پر باہمی طور پر انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے نا پٹواریوں نے پٹواریں بانٹی ہوئی تھیں، اور انہوں نے ناصر رفیق صاحب نے وہ نیٹ ورک توڑا، جس کے بعد تجاوزات کے خلاف ایک مہم ممکن ہوئی ہے۔ ناصر رفیق صاحب نے جو کام ماضی میں جہاں چھوڑا تھا وہاں سے ہی شروع کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ سرکاری جو رقبہ جات تھے ان پر ناجائز قبضے ختم کروانے کے لیے ایک ڈیڈ لائن مقرر کی، اور ساری انتظامیہ کو اس کے لیے تجاوزات کے خاتمہ کے لیے متحرک کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کوٹلی میں جو مین بازار ہیں، پونچھ روڈ ہے، وہاں تجاوزات کس قدر ہے یہ بتائیں، کیونکہ تجاوزات میڈم نسرین کوٹلی میں سب سے زیادہ ناجائز تجاوزات ہیں، جو باثر اور مؤثر لوگ جو ہے نا وہ ان کی سرپرستی میں ہوتی رہی ہیں۔ ابھی بھی کوئی اس معاملے میں رکاوٹ تو ہے نا؟ ابھی بھی ہے رکاوٹ، لیکن ماضی میں ناصر رفیق صاحب جب یہ تجاوزات ہٹا رہے تھے تو سارے شہر سے انہوں نے تجاوزات ہٹا دی۔ جب وہ سب سے بڑے مرکز جو شہید چوک ہے، جب وہ شہید چوک کے قریب پہنچے تو ان کا تبادلہ کروا دیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم چودھری مجید صاحب نے کسی باثر سفارش پر ان کو وہاں سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے وہ تجاوزات کے خلاف جو مہم تھی وہ وہاں رک گئی۔ شہید چوک جو ہے وہ تجاوزات کے اعتبار سے جو ہے نا وہ سب سے آگے ہے۔ شہر کے اندر فٹ پاتھ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوٹلی شہر کے اندر جو ہے نا صرف آپ پیدل جا سکتے ہیں، گاڑی لے کر نہیں جا سکتے، اتنا تنگ بازار ہو گیا ہے۔ ایک تو ماسٹر پلاننگ کے بغیر بنا ہوا شہر ہے یہ، جس کے اندر سیوریج کا نظام نہیں ہے، اور تو شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ کے اڈے ہیں یہ بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ وہاں یہ چنگچی رکشے چلتے ہیں، یہ جگہ جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن بات ہم کر رہے تھے تجاوزات کی، تو تجاوزات کے خاتمے کے لیے کوٹلی کی انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر ناصر رفیق صاحب اور ان کی ٹیم نے جو کام شروع کر رکھا ہے، ان کو روکنے کے لیے ایک بار پھر مافیا سرگرم ہو گیا ہے۔ سر کون مافیا؟ اس مافیا میں سیاسی مقطع فکر سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، اور کچھ حکومتی وزراء بھی جو ہے نا وہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم صاحب کو شکایت کی گئی ہے جی کہ ڈی سی کوٹلی کو ہٹایا جائے کہ وہ کچھ وزراء کے مفادات کو متاثر کر رہے ہیں، جو سرکاری رقبوں پر قبضے ہو رہے ہیں وہ ان کو واگزار کروا رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کے مفادات متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ مفادات متاثر ہونے کا جو عمل ہے یہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ اگر تجاوزات کے خلاف جاری ہے کمپین، جو مہم جو کوٹلی میں ڈپٹی کمشنر ناصر رفیق صاحب نے شروع کی ہوئی ہے، یہ اگر ناکام ہو گئی تو پھر وزیر اعظم صاحب کا جو گڈ گورننس کا دعویٰ ہے، جو مافیاز کے ساتھ ٹکر لینے کا دعویٰ ہے، جو مافیا کو بے نقاب کرنے کا دعویٰ ہے، وہ بالکل بیکار ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب سے گزارش ہے کہ سیاسی دباؤ میں وزراء کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں، اور کوٹلی کو مثال بنا کر پھر اس کا رخ جو ہے نا بمبر کی طرف بھی منتقل کریں۔ ہاشمی صاحب یہ بتائیں کہ کوٹلی ہو، مظفر آباد ہو یا آزاد کشمیر کے 10 اضلاع ہوں، تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جو شہری ہیں ان کو کیا کردار اپنا ادا کرنا چاہیے اس معاملے میں؟ دیکھیں جی، ہمارے جو سول سوسائٹی ہے، شہریوں کی آج دن تک سمجھ نہیں آئی ہے
کہ شہری ایک وقت میں مطالبہ کرتے ہیں جی کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے جو ہے نا وہ انتظامیہ حرکت میں آئے. جب انتظامیہ حرکت میں آتی ہے تو پھر یہی شہری جو ہیں وہ انتظامیہ کے خلاف احتجاج شروع کر دیتے ہیں. تجاوزات ہٹانے کے لیے مظفر آباد میں چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے کہ تھڑے اور ریڑیاں ہٹائی گئی تھی, اور یہ جو لاری اڈے کے اور ڈیلر پل کے آر پار جو تجاوزات تھی وہ ختم کرنے کے لیے جو انتظامیہ نے آپریشن کیا, اس کا سب سے بڑا فائدہ شہریوں کو ہی ہوا ہے. تو اب انتظامیہ کے خلاف وہاں احتجاج شروع ہو گیا جی کہ ریڑیاں کیوں ہٹائی گئی ہیں, روزگار چھینا گیا ہے. اب ان کو متبادل جگہ بالکل ملنی چاہیے. متبادل جگہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے متبادل جگہ دی جانی چاہیے, ان کا حق ہے. رزق حلال کمانے والے جو یہ ریڈی بانڈ جو ہیں یہ تھڑے پر جو کاروبار کرتے ہیں یہ کوئی امیر لوگ نہیں ہوتے. یہ روزمرہ معاملات کے لیے اور اپنے روزمرہ زندگی کے اخراجات کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں. ان کو باوقار اور باعزت جگہ ملنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تھڑوں کے ذریعے اور ریڈیو کے ذریعے جو ہے نا عام پبلک کا راستہ روکیں, آپ ٹریفک روانی متاثر کریں, یا راستے روک کر جو ہے نا کاروبار نہیں ہو سکتے. اس عمل کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. یہ عوام سے یہ اپیل ہے جی کہ وہ انتظامیہ جو اچھا کام کرتی ہے عوام کے مفاد میں جو کام کیے جاتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں. جب تک عوام جو ہے وہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے خود انتظامیہ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی, انتظامیہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتی. انتظامیہ کا کام جو ہے نا وہ قانون نافذ کرنا ہے. اس کے اثرات اس کے جو نتائج ہیں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے سول سوسائٹی اور عوام کو انتظامیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور کوٹلی میں جو تجاوزات کے خلاف مہم شروع ہے اس کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ضروری ہے جی کہ وزیر اعظم صاحب سیاسی دباؤ اور وزراء کے دباؤ میں آئے بغیر, لوگوں کی بلیک میلنگ میں آئے بغیر اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنی مکمل اخلاقی اور عمائد جاری رکھیں. چونکہ اس وقت کوٹلی جو ہے نا وہ سیاسی طور پر سردار سکندر حیات خان صاحب کے اور سردار سکندر صاحب کے بعد محمد مطلوب انقلابی صاحب کے انتقال کے بعد سیاسی طور پر یتیم ہو گیا ہے. وہاں کی کوئی سیاسی قیادت موجود نہیں ہے. یہ لیڈر لیس علاقہ ہے. یہاں کے لوگ جو ہے نا وہ وزادار اور روادار ہیں, لحاظی طبیعت کے عمل ہیں, وہ اتنی مزاحمت نہیں کرتے. یہ چاپلوس اور خوشامدی لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. کوٹلی میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو انتظامیہ اور حکمرانوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ان لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کے بجائے جو مافیا بنے ہوئے ہیں اپنے مفادات کے لیے, ان کے سدباؤ کے لیے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جانا ضروری ہے. یہ کام حکومت کا ہے. حکومت کے احکامات انتظامیہ جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. اگر یہ اس وقت تجاوزات ختم نہ ہوئی تو آنے والے چند سالوں میں ہر جگہ مسائل بڑھ جائیں گے, اور یہ مسائل بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کوٹلی کے شہر کے اندر کوٹلی کے شہریوں کے لیے اپنے لیے گزرنا مشکل ہو جائے گا. کہ آئندہ نسلوں کے لیے آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ انتظامیہ نے جو کام شروع کر رکھا ہے تجاوزات کے خلاف اس کو کامیاب ہونے دیا جائے. ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ. یقیناً تجاوزات کا خاتمہ ہونا چاہیے اور حکومت کے جو اچھے اقدامات ہیں شہریوں کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے حکومت کا ساتھ دے کر. آپ کا بہت شکریہ جی. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. فی امان اللہ.